جنگلات والے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے انوالو ہوتے ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے کہ اس کے سدباب کے لیے کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو؟ گزشتہ دنوں نئے آنے والے ڈی سی صاحب فیاض احمد مغل صاحب نے یہ آرڈر کیے کہ جتنی بھی تجاوزات ہیں نہر اپر چناب کی دونوں سائڈ پٹریوں پہ وہ ختم کی جائیں، اور اس پر جو ہے وہ شجرکاری کے حوالے سے انہوں نے اپنے احکامات دیے ہیں، اعلان کیا ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ شہر کے لوگ، کاروباری حضرات یا مخیر حضرات، آپ کیا بہتری کے لیے ان کو سجیشن دے سکتے ہیں کہ اصلاحات لائی جائیں؟ جی میں عرض کرتا چکا ہوں کہ پہلے شہر میں شجر کاری 1 سال پہلے پی ایچ نے بہت زیادہ کی، لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ کروڑوں درخت لگا دیے لیکن اس کی آبیاری نہ ہو سکی۔ اگر اس طرح کا کام سوچنا ہے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مخیر حضرات کو ساتھ لیا جائے، تو یہ جو ہماری نہر اپر چناب ہے اس کے دونوں سائڈوں پہ خوبصورت ہٹ بنائے جائیں، بورڈز لائی جائیں، اور اس کو ایک ماڈل کی طریقے سے بنایا جائے تاکہ دوسرے لوگ ادھر سے جب گزرے پتہ چلے گجرانوالہ ایک مثالی شہر ہے۔ تو ہم گجرانوالہ کے باسی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے جو افسران ہیں وہ دلی دلچسپی لیں اور اس کو بہتر سے بہتر کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ڈی سی صاحب آتے ہیں یا کمشنر صاحب آتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور کام درمیان میں رہ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ ہمیشہ سے یہ مسئلے مسائل رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو بھی کام کیا جائے وہ لوگوں کو ساتھ بنا کے ایک بورڈ بنا دیا جائے تاکہ اگر ڈی سی صاحب کہیں چلے بھی جائیں لیکن وہ کام نہ رکے، تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ جو خواب میں نے دیکھے ہیں، میں یہ اپنے شہر کو ہر طرف سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپر چناب ہے یا ہمارا گرین بیلٹ ہے، جو بھی شہر کے علاقے ہیں، سیٹلائٹ ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن کو مزید بہتر کرنے کے لیے کام کیے جا سکتے ہیں اور مخیر حضرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر میری ڈیوٹی لگائیں گے تو میں لوگوں سے بات کروں گا، وہاں پہ خوبصورت ہٹ بن سکتے ہیں، وہاں پہ بورڈ چل سکتی ہیں، پل بن سکتے ہیں، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگ کے ساتھ انتظامیہ جو ہے نا وہ تعاون کرے۔ نہیں، آپ کے خیال میں سہیل صاحب یہ تو بڑا منصوبہ ہے، اس میں بڑی رقم جو ہے وہ درکار ہے، خطیر رقم چاہیے اس میں، اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے۔ جو آپ بتا رہے ہیں، ہٹ ہو، پارک ہو، جھولے ہوں، بچوں کے بیٹھنے کی جگہ ہو، ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ساری چیزیں ضروری تو ہیں، لیکن اس کے لیے تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے، بہت زیادہ پیسہ چاہیے۔ آپ کو یعنی کہ آپ کے بات کرنے کا مقصد ہے آپ کے پاس سارا کچھ اویل ہے، لیکن آپ کوارڈینیشن چاہتے ہیں کہ جو موجودہ ضلعی انتظامیہ ہے وہ آپ کو کوارڈینیشن میں لے، آپ کے ساتھ مشاورت میں آئے اور آپ ان کے لیے بہتر جو ہے وہ رستہ دے سکتے ہیں، اور فنانشلی آپ ان کو جو ہے وہ مدد دے سکتے ہیں۔ بالکل دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جو اپنا ایک بورڈ لگانے کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہم یہاں پہ یہ کام کر دیتے ہیں اور ہمارا یہاں پہ بورڈ لگ جائے کہ یہ ہم نے کیا ہوا۔ کچھ لوگ تو خدا کے لیے بھی کرتے ہیں کہ کچھ نہ خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارا یہ پیسے لگا دیں تاکہ ہمارا شہر خوبصورت ہو۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر خوبصورت ہو، اور انتظامیہ یہ جو محکمے ہیں، جنگلات ہو گیا، ماحولیات ہو گئے، یہ سارے مل کے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور لوگ پیسے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہر جگہ پہ جانے کے لیے تیار۔ اچھا، آپ سے اس طرح بات کرتے ہوئے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی پہلے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں لیکن ہماری نظر سے نہیں گزرے، یا ضلع انتظامیہ جو ہے وہ غافل ہے اس طرح کے لوگوں کو اپنا ذمہ داریاں دینے کے لیے یا ان کو آگے لانے کے لیے، تو کیا پہلے آپ نے اس طرح کے کوئی کام کیے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ مل کر؟ ہاں جی بالکل، میں نے 2-3 پروجیکٹ ایسے کیے ہیں جس سے خاطر خواہ شہر میں خوبصورت کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو، کوئی پلاننگ بنائیں تو ہم آگے بہتر کام کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سہیل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس سے قبل ہم آپ سے اجازت لیں، انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات میں آپ سے پھر بات کریں گے۔